اچھا اب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ بھئی کوئی فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، ہم جو ہے اس کو فطرہ دینا چاہتے ہیں، تو ہم کسی فقیر کی نیابت میں فطرہ جمع کر کے کسی اور غریب کو دے دیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو آیت اللہ سیستانی نے اس کے اندر فرمایا ہے کہ ہم اس طریقہ کار کو ویسے پسند نہیں کرتے، یعنی آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی فقیر کی نیابت میں جمع کر لیں، وکیل بنا کر اس کو، اور پھر اس کی اجازت سے دوسرے فقراء پر خرچ کریں۔ یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کام ہم پسند نہیں کرتے اس طریقے کو، اگر یہ کرنا ہی پڑ جائے اور ضروری ہو جائے تو اس بات کی ضرور رعایت کریں کہ جس فقیر کی وکالت میں آپ جمع کر رہے ہیں اس کے 1 سال کے خرچے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا اتنے سارے لوگوں سے انہیں فطرہ جمع کر لیا اپنے رشتہ دار کو دینے کے لیے، مثلا اس کے پاس سالانہ جو ہے 50,000 کی کمی ہوتی ہے، ہم نے کہا یہ سارا فطرہ جمع کر کے 5 لاکھ روپے مثلا جمع کر لیا اور اپنے رشتہ دار کو دے دیا، تو وہ فرماتے ہیں ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سال کے جو اس کے اخراجات میں جتنا ڈیفیسٹ آتا ہے فقط اتنی کمی آپ پوری کر سکتے ہیں اس طریقہ کار میں، اگرچہ یہ طریقہ کار پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ اس فقیر کی قلبی رضامندی ہونی چاہیے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں مثلا وہ تو بیچارہ اب ظاہر ہے سوچ رہا ہے کہ اگر میں منع کر دوں گا تو جو کچھ میرے پاس تھوڑا بہت آنے بھی والا ہے وہ بھی نہیں آئے گا، تو چلو اب اجازت دے دیتا ہوں، قہرن و جبرن اجازت دے دیتا ہے وہ کہ چلو میرے اس میں جمع کر لو اور پھر وہ کسی اور کو دے دیا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی مل جائے گا، تو وہ کچھ تو آ ہی رہا ہے اس کے پاس، تو بیچارہ اجازت تو دے ہی دیتا ہے، لیکن کہتے ہیں قلبی رضامندی ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے زیادہ تر امکان یہ ہے کہ قلبی رضامندی نہیں ہوگی، کہے گا بھائی یہ جو ہے میرے پاس ہی سارا ہے، یہ کسی اور کو کیوں دے رہے، میں غریب ہوں، میرے پاس آنا چاہیے، تو پھر اس صورت میں مشکل ہو جائے گا یہ مسئلہ۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہوتی ہے عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ سب مسائل آ جائیں۔